بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ کیسے حضرت عبدالمطلب سے نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عبداللہ میں منتقل ہوا اور حضرت عبداللہ سے یہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے وجود پایا۔ روایت ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور مبارک حضرت عبدالمطلب میں منتقل ہوا اور وہ جوان ہو گئے تو ایک دن حتیب میں سو گئے، اٹھے تو آنکھوں میں سرما اور بالوں میں تیل لگا ہوا تھا اور حسن و جمال میں بڑا اضافہ ہو چکا تھا۔ انہیں بڑی حیرت ہوئی۔ ان کے والد انہیں قریش کے کاہنوں کے پاس لے گئے اور سارا ماجرا بیان کیا۔ انہوں نے سن کر کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس جوان کو شادی کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ انہوں نے پہلا نکاح کیلا سے کیا، پھر ان کی وفات کے بعد فاطمہ سے نکاح کیا تو ان کے نصیب میں نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آیا اور ان کے بدن سے حضرت عبداللہ متولد ہوئے۔ عدوی بن نوفل نے حضرت عبدالمطلب کو بڑے غرور سے طعنہ دیا، اے عبدالمطلب، ہمیں اکڑ کر دکھاتے ہو، حالانکہ تم اکیلے ہو، تمہاری اولاد نہیں۔ آپ کا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ حسرت و عاجزی سے بارگاہ رب العزت میں دعا کی، اے اللہ، 10 جوان بیٹے عطا فرما، ان میں سے ایک تیری راہ میں قربان کروں گا، دشمنوں کی اکڑ توڑ دے۔ جب چاہے زمزم کھودا جا رہا تھا اس وقت انہوں نے یہ دعا کی تھی۔ چند سال پہلے کی ہی دعا کی قبولیت آج عملی صورت میں ان کے سامنے جلوہ گر تھی۔ حضرت عبدالمطلب نے سب کو پاس بلایا اور اپنی بے بسی کے ایام کہنا کی داستان سنا کر اپنی نظر کا ذکر کیا۔ سب اطاعت و خلوص کی تصویر بن گئے، گردنیں جھکا دیں اور نیاز مندی سے بولے، ہم حاضر ہیں، جسے چاہیں قربان کر دیں۔ حضرت عبدالمطلب نے سادن کعبہ کو حکم دیا، قرع ڈالو، جس کے نام قرع نکلا اسے قربان کر دوں گا۔ عباس، حمزہ، ابو طالب، ابو لہب، حارث، زار، مقوم، زبیر، گیاز اور عبداللہ سب بھائی ایک قطار میں کھڑے ہو گئے۔ ان کی بہنیں صفیہ، ام حکیم، عتقہ، امیمہ، عروی اور برا بھی دھڑکتے دلوں کے ساتھ دوسری قطار میں کھڑی ہو گئیں۔ سب کی نظریں ایک ہی نقطے پر مرکوز تھیں کہ دیکھیں کس بھائی کے نام قرع نکلتا ہے۔ سب عزیز اور پیارے تھے، مگر جو سب سے پیارا وہ سب سے چھوٹا تھا، اس کے نام قرع نکل آیا۔ یہ حضرت عبداللہ تھے۔ حضرت عبدالمطلب کی جان ہوا ہو گئی، مگر زبان سے اف تک نہ کی۔ یہ وعدہ خلافی اور شان تسلیم و رضا کے منافی بات تھی، اس لیے چپکے سے حضرت عبداللہ کا ہاتھ پکڑا اور مصباح کی طرف چل پڑے۔ قریش اور ان کے بیٹے چیخ پڑے، سردار، اگر آپ نے اولاد ذبح کرنے کی ریت ڈال دی تو یہ ایک رسم پڑ جائے گی۔ ہر کوئی اظہار بندگی کے لیے جواں اولاد کو ذبح کرنا اور اس کی قربانی دینا ضروری خیال کرنے لگ جائے گا، اس لیے آپ مہربانی کریں ایسی ریت نہ ڈالیں جس کا ایفا بعد میں مشکل ہو جائے۔ کوئی ایسا حل تلاش کریں جس سے آپ کی نظر بھی پوری ہو جائے اور حضرت عبداللہ کی جان بھی بچ جائے۔ عبداللہ بہنوں کا لاڈلا اور ان کی آنکھوں کا تارا تھا۔ انہوں نے مسئلے کے حل کے طور پر بہت زور دیا اور والد گرامی کو مجبور کیا کہ وہ کوئی اور قابل عمل صورت نکالے۔ قربانی کی رسم ڈالنا موزوں نہیں۔ آخر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کی متبادل صورت بھی تو نکل آئی تھی۔ حضرت عبدالمطلب بڑے ہی زیرک، دانا، مدبر اور نکتہ رس انسان تھے۔ دماغ پر زور دیا، ممکنہ صورت کا جائزہ لیا، لیکن انصاف پسند دماغ نے کسی صورت کو بھی قبول نہ کیا۔ ان سے بے وفائی کی بو آتی تھی۔ اچانک نہا خانہ دل میں بجلی کا ایک گوندا لپکا، جیسے اندھیرے میں جگنو چمکا ہو، اور دل و دماغ نے اسے آزمانے کا فیصلہ کر لیا۔ بولے، ہمارے ہاں آج کل ایک آدمی کی دیت خون بہا یعنی 10 اونٹ ہیں،
آپ 10 اونٹوں کے ساتھ عبداللہ کا قرعہ ڈال کر دیکھیں، اگر اونٹوں کا نام نکل آئے تو بہتر، وگرنہ 10 اونٹوں کا اضافہ کر دے۔ قرعہ ڈال دیا گیا، عبداللہ کے نام نکلا، انہوں نے 10 اونٹوں کا اضافہ کر دیا، پھر قرعہ ڈالا، اس دفعہ بھی عبداللہ کا نام نکلا، پھر 10 اونٹوں کا اضافہ کر دیا گیا، اس طرح 9 دفعہ ہوا، ہر بار عبداللہ کا نام نکلا، مگر جب اونٹوں کی تعداد 100 ہوئی تو اونٹوں کا قرعہ نکل آیا۔ بھائی بہنوں نے سکھ کا سانس لیا، مگر حضرت عبدالمطلب کی تقویٰ شعر اور انصاف پسند طبیعت نے اسے قبول نہ کیا۔ فرمایا 3 دفعہ اور قرعہ ڈالوں گا کہ اگر ہر بار اونٹوں کا قرعہ نکلا تو یقین کروں گا کہ میرا رب راضی ہو گیا ہے اور اس نے 100 اونٹوں کے بدلے میرے عبداللہ کی قربانی منظور فرما لی ہے۔ جب مزید 3 بار قرعہ ڈالا گیا تو ہر بار اونٹوں کے نام نکلا۔ حضرت عبدالمطلب کو اطمینان ہو گیا۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں، اس زمانے میں فی کس دیت 10 اونٹ تھی۔ حضرت عبدالمطلب پہلے شخص تھے جنہوں نے 100 اونٹ دیت مقرر کی، پھر قبیلہ قریش بلکہ پورے عرب میں یہی دیت مقرر ہو گئی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اسے برقرار رکھا۔ نجات بخشنے والے اس مسرت افروز واقعے کے بعد حضرت عبداللہ لوگوں میں ذبیحہ کے لقب سے مشہور ہو گئے۔ یہ لقب ان کے لیے نشان امتیاز اور خاندان بھر کے لیے وجہ افتخار بن گیا اور عبداللہ تمام قبیلے میں پہلے سے بھی زیادہ محبوب ہو گئے۔ اس لقب کی شان افضلیت یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اسے شرف قبولیت سے نوازا اور اس پر اظہار خوشنودی فرمایا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہے، ہم نیاز مندان بارگاہ نبوی ادب و نیاز کے ساتھ اپنے کریم آقا کے حضور بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں ایک دیہاتی آیا۔ قحط کی چیرہ دستیوں کی داستان، خنکانچو آس کے انداز اور پزمردے چہرے پر جلی عنوان سے لکھی ہوئی تھی، آقا آبادیاں قحط کی لپیٹ میں آ گئی ہیں، پانی نایاب ہو گیا ہے، جانور مال مویشی کمزور ہو گئے ہیں، بچے بھوک سے نڈال ہیں اور چارہ اناج نہ ہونے کی وجہ سے مر رہے ہیں۔ اے حضرت اسماعیل ذبیح اور عبداللہ ذبیح کے بیٹے، اللہ پاک نے آپ کو جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان میں سے مجھے بھی کچھ عطا فرمائیے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ لقب سن کر تبسم فرمایا اور برا نہ منایا۔ اس برکے تبسم کا مطلب یہ تھا کہ آپ کو اس لقب پر کوئی اعتراض نہیں ہے اور یہ ایک حقیقت واقعہ ہے جس کا اظہار و ابلاغ درست ہے اور اس کو خاندانی اعزاز کے طور پر قبول کیا جا سکتا ہے۔ حضرت عبدالمطلب کے لاڈلے بیٹے حضرت عبداللہ کے بچ جانے اور اونٹوں کی صورت میں قربانی قبول ہو جانے کی اتنی خوشی تھی جسے وہ والہانہ دل پر چھپا کر نہیں رکھ سکتے تھے۔ وہ تدبیر سوچنے لگے، اس سمندر کو کہاں انڈیلیں اور اس کا اظہار کس طرح کرے۔ آخر ایک شفیق باپ کے حوالے سے انہیں ایک ہی ترکیب سوجی کہ اس کا گھر آباد کر دے، جشن شادی کے ساتھ ساتھ جشن شادمانی کا بھی اہتمام و مظاہرہ ہو جائے۔ حضرت عبداللہ کے لیے قریش کے تمام قبائل، بنو عبد المناف، بنو عبد الشمس اور منذوب کی تمام جوان شہزادیاں آس لگائے بیٹھی تھی۔ ان کے پیشانیوں میں تابع نور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کے لیے سب سے زیادہ وجہ کشش تھا۔ وہ اس کے حصول کے لیے تمام جائیداد اور مال و متاع کی قربانی کے لیے بھی آمادہ تھی۔ اس کے علاوہ شوق و فراداں کا باعث حضرت عبداللہ کی ذاتی وجاہت بھی تھی۔ وہ قریش کے جوانانہ اور مردانہ حسن و جمال کا ایک مکمل نمونہ تھے، اس لیے ان کا شریک حیات بننا خاندانی افتخار بھی تھا۔ حضرت عبداللہ پورے قریش میں سب سے زیادہ حسین و جمیل نظر آنے والے نوجوان تھے۔ نور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے روح انور میں روشن ستارے کی طرح چمکتا تھا۔ اسی وجہ سے قریش کی لڑکیاں ان کے ساتھ شادی کرنے کی آرزو مند تھی اور حضرت عبداللہ کو ان کی وجہ سے خاصی دقت کا سامنا تھا۔ پتہ نہیں یہ خواہش کتنے کے دلوں میں دبی ہوئی تھی اور حرف مدح بن کر
زبانوں پر نہیں آ رہی تھی، مگر جب یہ پتہ چلا کہ حضرت عبد المطلب اپنے بیٹے کے نکاح کے لیے سوچنے لگے ہیں تو سب میدان میں آ گئیں اور حضرت عبداللہ کی خواستگار بن گئیں۔ قریش کی خواہش مند دو شہزادیوں کے علاوہ ایک ایسی خاتون کا نام بھی ملتا ہے جو علم و فضل کا پیکر اور تقوی و طہارت کا مجسمہ تھی۔ راوی اس کا نام قیلہ بنت نوفل یعنی فاطمہ بنت مر بتاتے ہیں۔ ممکن ہے یہ ایک ہی شخصیت ہو۔ اس خاتون نے حضرت عبداللہ سے کہا، آپ کے فدیے میں 100 اونٹ قربان کیے گئے تھے، میں اتنے ہی اونٹ دینے کے لیے تیار ہوں، آپ مجھ سے نکاح فرما لیں۔ مگر حضرت عبداللہ راضی نہ ہوئے۔ آپ کی شادی ہو جانے کے بعد اس عورت نے وضاحت کر دی، اے عبداللہ، میں کوئی بدکماش عورت نہیں، تمہاری پیشانی میں نور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تاباں دیکھا تھا، صرف اسی لیے تمہاری طرف مائل ہوئی تھی۔ حضرت عبد المطلب کے سامنے اب سب سے اہم مسئلہ کسی موزوں لڑکی کی تلاش تھی، یعنی کہ بیٹے کی شان و حیثیت کے مطابق رشتہ کہاں سے لیا جائے۔ آخر ان کی نظر مدینہ کے قبیلہ بنو زہرہ پر جا کر رکی۔ اس کا ایک تاریخی پس منظر بھی تھا۔ اس تاریخی واقعے کے راوی خود حضرت عباس ہیں۔ فرماتے ہیں، میں اور میرے والد حضرت عبداللہ یمن گئے، ایک یہودی کے پاس ٹھہرے۔ وہ بڑا دانا، کیفا شناس اور پرانی کتب کا عالم تھا۔ والد گرامی سے مخاطب ہوا، تم کون ہو؟ قریشی ہوں، عبد المطلب نے جواب دیا۔ قریش کی کس شاخ سے تعلق ہے؟ اس نے پوچھا۔ بنو ہاشم سے، عبد المطلب نے کہا۔ یہ سن کر وہ چونک پڑا اور بولا، کیا آپ مجھے اپنی ناک دیکھنے کی اجازت دیں گے؟ اس نے کہا۔ عبد المطلب نے اجازت دے دی۔ اس نے بڑے غور سے دونوں نتھے دیکھے اور پھر جچے تلے انداز میں اپنی رائے دی۔ تمہارے ایک ہاتھ میں حکومت اور دوسرے ہاتھ میں نبوت ہے، یہ دونوں صفتیں قبیلہ بنو زہرہ میں اکٹھی ہو جائیں گی۔ کیا تم نے ان سے رشتہ قائم کیا ہے؟ ابھی تک تو نہیں کیا، عبد المطلب نے جواب دیا۔ اس خاندان سے رشتہ قائم کرو، یہ میری نصیحت ہے۔ حضرت عبد المطلب کے ذہن پر یہ واقعہ نقش ہو گیا۔ اب حضرت عبداللہ کے لیے جب رشتہ ڈھونڈنے کی ضرورت محسوس ہوئی تو ان کے ذہن میں وہ نقش تازہ ہو گیا۔ انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ وہ اسی خاندان کے ساتھ ناطہ جوڑیں گے۔ قبیلہ بنو زہرہ کے نامور سردار وہب وفات پا چکے تھے۔ ان کے بھائی وہیب اب ان کے جانشین اور پورے خاندان کے سربراہ تھے۔ ان کی بھتیجی اور وہب کی باکمال و نیک بخت صاحبزادی حضرت آمنہ انہی کی زیر نگرانی اور زیر کفالت پرورش پا رہی تھی، جن کے عروج اور بہت و اقبال کے سامنے افت و سماعت بھی سرنگوں ہونے والے تھے۔ انہیں قدرت نے ایک ایسے اعزاز کے لیے منتخب فرما لیا تھا جو نہ کسی کو نصیب ہوا اور نہ آئندہ نصیب ہوگا۔ سعادت و فیروز مندی اور عفت و شادمانی کی ملکہ حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے مقدس روپ میں سمائی ہوئی اس سعادت و فیروز بختی اور عظمت و رفعت کو حاصل کرنے کے لیے عبد المطلب وہاں پہنچ گئے اور وہیب سے حضرت عبداللہ کے لیے آمنہ کی خواستگاری کی۔ اس رشتے کو وہیب نے بڑے فخر و انبساط کے ساتھ قبول کیا۔ وہیب کی اپنی سگی بیٹی خالہ تھی۔ حضرت عبد المطلب نے اسے اپنے لیے مانگا کیونکہ وہ اس خاندان کے ساتھ مکمل منسلک ہونا چاہتے تھے۔ جناب وہیب نے اس رشتے کو بشرف قبولیت بخشا اور بیک وقت دونوں نکاح ہو گئے۔ حضرت حمزہ اور صفیہ جناب خالہ ہی کی اولاد ہیں۔ روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عبد المطلب اپنے فرزند حضرت عبداللہ کو لے کر ایک کاہنہ کے پاس سے گزرے جو تورات، انجیل اور کتب سابقہ کی عالمہ تھی۔ اس کا نام فاطمہ شمیہ تھا۔ اس نے حضرت عبداللہ کے چہرے یعنی پیشانی پر نور محمدی چمکتا ہوا دیکھا تو حضرت عبداللہ کو نکاح کی دعوت دی، مگر آپ نے انکار کر دیا۔ پھر مذکور ہے کہ جب آپ کا نکاح حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہو گیا اور نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے بدن میں منتقل ہو گیا
تو ایک روز حضرت عبداللہ اسی فاطمہ نامی کاہنہ کے پاس سے دوبارہ گزرے۔ اس نے آپ کی طرف توجہ تک نہ کی۔ حضرت عبداللہ نے پوچھا، کیا بات ہے؟ اس وقت مجھے دعوت نکاح دیتی تھی اور آج توجہ تک نہیں کرتی۔ اس خاتون نے جواب دیا، جس نور کی خاطر میں آپ کی طرف راغب ہوئی تھی وہ کوئی اور خوش نصیب لے گئی۔ اب مجھے آپ سے شادی کی حاجت نہیں۔ میری خواہش تھی کہ وہ نور مبارک میرے نصیب میں ہوتا، مگر اب ایسا ممکن نہیں رہا اور نور آپ سے جدا ہو چکا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ جب حضرت آمنہ کے ساتھ حضرت عبداللہ کا نکاح ہو گیا، قریش کے قبائل بنو مخزوم، بنو عبد الشمس اور بنو عبد المناف کی وہ لڑکیاں جو نکاح کی خواہشمند تھیں غم سے بیمار ہو گئیں اور نکاح سے محروم رہ جانے پر انہیں سخت صدمہ ہوا۔ حضرت عبد المطلب عظیم المرتبت اور سراپا یمن و سعادت بہو کو گھر لے آئے۔ محمد بن صاحب کلبی سے مروی ہے کہ حضرت عبداللہ نے شادی کے بعد حضرت آمنہ کے پاس صرف 3 دن قیام کیا اور بعد ازاں دستور عرب کے مطابق قافلہ تجارت کے ساتھ ملک شام روانہ ہو گئے۔ شادی اوائل ماہ رجب میں پیر کے دن عمل میں آئی۔ انہیں 3 دنوں کے دوران وہ بابرکت گھڑی بھی آئی جب نور محمدی کی گرائے بارہاں اور درخشاں امانت حضرت آمنہ کے سپرد ہوئی اور ان کی مقدس پیشانی اس نور سے جگمگا اٹھی جو حضرت عبداللہ کی پیشانی میں جلوہ گر تھا۔ مروی ہے کہ جس رات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور حضرت آمنہ کے بدن میں منتقل ہوا وہ شب جمعہ تھی۔ اس انتقال نور کے بعد حضرت آمنہ بنت وہب کی زندگی میں کیا تبدیلیاں آئیں اور آپ نے کیا روح پرور بشارتیں سنی، ہم ان کا ذکر بعد میں کریں گے۔ دستور قریش کے مطابق حضرت عبداللہ کو تجارت کی غرض سے قافلے کے ہمراہ ملک شام جانا پڑا۔ سامان بیچا، اپنا کام مکمل کیا اور واپس آ رہے تھے کہ راستے میں بیمار پڑ گئے۔ جب مدینے کے قریب پہنچے تو اپنے قافلے سے کہا، میری طبیعت زیادہ خراب ہو گئی ہے، سفر جاری نہیں رکھ سکتا، یہاں اپنے حوالوں بنو مخزوم کے ہاں ٹھہر جاتا ہوں، آپ لوگ جائیں۔ حضرت عبداللہ وہاں 1 مہینہ رہے مگر صحت یاب نہ ہو سکے اور انتقال فرما گئے۔ اپنے والد گرامی حضرت عبد المطلب کے احوال بنی عدی بن نجار کے ہاں مدفون ہوئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ قدرت کو یہی منظور تھا کہ اس کا محبوب جب اس دنیا میں تشریف لائے تو باپ کا سایہ اس کے سر پر نہ ہو، یہ ازل سے مقدر تھا اور کتب قدیمہ میں اعلان کر دیا گیا تھا کہ نبی آخر الزماں یتیم پیدا ہوں گے، اور یہود و نصارہ کے ہاں اس آخری نبوت کی صداقت کی ایک علامت یہ بھی تھی جو پوری ہو گئی۔ واپسی پر حضرت عبد المطلب اپنے بیٹے عبداللہ کو قافلے کے ہمراہ نہ پا کر بے قرار ہو گئے۔ فوراً اپنے بیٹے حارث کو بھیجا کہ جا کر چھوٹے بھائی کو لے آئے، مگر وہاں پہنچ کر انہیں اندوہناک خبر کے سوا کچھ نہ ملا۔ جب حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تک اپنے شوہر کے انتقال اور اپنی بیوگی کی روح فرزا خبر پہنچی تو دنیا آنکھوں میں اندھیر ہو گئی، غم فرقت سے نڈال ہو کر گر پڑی۔ ہوش آیا تو درد نہاں اور جذبات عشق اشار میں ڈل گئے۔ حضرت عبداللہ نے ترکہ میں بکریوں کا 1 ریوڑ اور 5 اونٹ چھوڑے، اس کے علاوہ 1 کنیز چھوڑی جس کا نام ایمن تھا۔ اس خاتون نے نبی آخر الزماں کو گود کھلایا اور بہت خدمت کی، جس کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعد میں اعتراف بھی فرمایا اور اس کی بہت قدرت افزائی فرمائی۔